بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے اپنی ایک ویڈیو میں اعلان کیا تھا کہ ہم سوموار سے لے کر جمعہ کے دن جو ہے وہ آپ کے سوالات کے لیے 30 منٹ مختص کر رہے ہیں، یعنی 5:30 بجے سے 6 بجے تک آپ کی فون کال سنی جائیں گی اور آپ کے واٹس ایپ میسیجز کے جواب دیے جائیں گے، اور آپ کی لائیو کال کا سلسلہ جو ہے یہ آدھے گھنٹے کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ یہ ہوگا، اور آپ تمام لوگ جن کے ذہنوں میں کوئی سوالات ہوں EOBI سے متعلق وہ پوچھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹائمنگ ہے 5:30 سے 6 بجے تک، سوموار تا جمعہ۔ اور آج ہم نے اپنا پہلا سیشن اپنے وعدے کے مطابق کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو پہلے دن ہم سے سوالات پوچھے گئے ان کی ڈیٹیل میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، سوالات بھی شیئر کر دیتا ہوں۔ اور یہ جناب لاہور سے سوال کیا ہے، میری عمر 37 سال ہے، کیا میں EOBI میں کنٹریبیوشن جمع کروا سکتا ہوں؟ جی بالکل، آپ کی اگر عمر 37 سال ہے تو آپ EOBI کا حصہ بن سکتے ہیں، چونکہ اب ایج گروپ جو ہے وہ بحال کر دیے گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، اور جو ایج گروپ ہیں اس کے مطابق آپ جو ہے شمولیت اختیار کر سکتے ہیں EOBI میں، اور پھر آپ ایج گروپ کے حساب سے ہی آپ کی کنٹریبیوشن جمع ہوگی، اور اسی حساب سے پھر آپ کو پینشن ملے گی۔ یہ جناب فیصل آباد سے سوال کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میری جو عمر ہے وہ میں ریٹائر ہو چکا ہوں، اور 9.5 سال میری سروس بنتی ہے، EOBI کی کنٹریبیوشن میں نے جمع کروائی ہے، کیا مجھے EOBI کی پینشن مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی ہے؟ تو میں نے ان کو عرض کیا ہے کہ آپ اپنے ڈاکومنٹس مجھے بھیج دیں، اور میں پھر آپ کا ایج گروپ دیکھ کے آپ کو بتا دوں گا، اور پریما فیشا یہ ہے کہ آپ کی پینشن بنتی ہے اور آپ کو پینشن مل سکتی ہے۔ تو لیکن وہ ایج گروپ بھی آپ کا ساتھ دیکھنا پڑے گا، تمام ڈاکومنٹس آپ مجھے بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ آپ جناب یہ ہیں ایک ملتان سے ہیں، انہوں نے کہا کیا انفرادی طور پر بھی EOBI کی پینشن کنٹریبیوشن جمع کروایا جا سکتا ہے؟ تو انفرادی طور پہ قانون کے اندر یہ گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ EOBI کی کنٹریبیوشن جمع کروانا چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے EOBI حکام سے، اور وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے۔ یہ جناب بزرگ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، سوال بھی ہے ان کا، اور انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی، تقریباً 9 منٹ ان سے فون پر بات ہوئی ہے، اور ان کا جو سب سے پہلا سوال تھا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس اس وقت کوئی جواب ہو تو مجھے ضرور دیجیے گا۔ یہ میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ 8,500 روپے میری پینشن ہے، اور اس مہینے کا جو بل ہے وہ 9,000 روپے آیا ہے، اور میری جو بلڈ پریشر کی دوائیں ہیں وہ 5,000 روپے ماہانہ کی آتی ہیں، تو مجھے بتائیں میں اپنی پینشن سے اپنی ادویات خریدوں یا بجلی کا بل ادا کروں؟ تو انہوں نے کہا میں بینک الفلاح گیا تو میرے پاس جو ہے کچھ نہیں تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ 200 روپے دے دیں، میں نیکسٹ جب اپنی پینشن نکلوانے کے لیے آؤں گا تو میں آپ کو وہ 200 روپے واپس کر دوں گا۔ تو یعنی یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ EOBI کا جو پینشنر ہے وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہے ہیں کہ 8,500 روپے ان کی پینشن ہے اور 9,000 روپے ان کا بجلی کا بل آیا ہے، اور بینک الفلاح کے انہوں نے چکر لگائے اور بینک الفلاح میں ان کی رقم نہیں آئی تھی، پھر وہ بینک کے مینیجر کے پاس گئے اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے 200 روپے دے دیں اور میں اگلی دفعہ جو ہے وہ آپ کو لوٹا دوں گا، لیکن انہوں نے کہا سب نے بے حسی کا مظاہرہ کیا اور کسی نے 200 روپے دینا بھی گوارا نہیں کیے۔ یہ مظفر گڑھ سے سوال کیا ہے کہ گزشتہ مہینہ میرے والد کی پینشن جو ہے وہ نہیں آئی، ہم نے بینک سے رابطہ کیا تو بینک نے کہا کہ آپ EOBI کے سے رابطہ کریں، ہم نے EOBI کے ریجنل آفس مظفر گڑھ سے رابطہ کیا
تو ان کو کاپی وغیرہ دکھائی، اپنی پینشن بک دکھائی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، نیکسٹ ویک جو ہے آپ کی پینشن آ جائے گی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہماری پینشن نہ آنے کی؟ بھائی بعض اوقات فنڈز کی کمی ہوتی ہے، اور کوئی ڈسٹریبیوشن میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بعض اوقات بینک کے اکاؤنٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، بعض اوقات اے ٹی ایم میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو یہ پینشن رک جاتی ہے۔ کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ای او بی آئی کے حکام نے اگر آپ کو کہہ دیا ہے کہ پینشن جو ہے وہ اگلے مہینے دونوں پینشن ایک ساتھ آ جائیں گی، تو انشاءاللہ آپ کی دونوں پینشن ایک ساتھ آ جائیں گی۔ یہ قانون وراثت سے متعلق سوال کیا گیا ہے، تو قانون وراثت سے متعلق میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ مقامی حلقہ پٹواری سے رابطہ کر لیں، یا اپنے علاقے کے کسی سول کے لائر سے رابطہ کر لیں، یا کسی ایسے عالم دین سے جو فقہ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہوں، فقہ کی تفہیم رکھتے ہوں، کیونکہ وراثت پیور ٹیکنیکل ہے، اور جس کا حساب کتاب ریاضی بہت اچھی ہو، تو آپ وہاں لوکلی کسی وکیل صاحب سے، کسی حلقہ پٹواری سے، کسی پرانے پٹواری سے مل لیں اور ان سے آپ رابطہ کر لیں۔ تمام ڈاکومنٹ چونکہ اپنے پاس ہیں، میرے پاس تو آپ کا کچھ نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو ریفر کروں گا کہ آپ لوکلی کسی عالم دین سے، یا کسی وکیل سے، یا کسی جو ہے پرانے پٹواری سے رابطہ کر لیں۔ جی یہ سوال کیا گیا کہ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے، میں ریٹائر ہو گیا ہوں، تو مجھے پینشن کے لیے کون کون سی دستاویزات چاہیے؟ تو بالکل بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ پینشن کے لیے جو آپ کو دستاویزات چاہیے، سب سے پہلے تو آپ کو آپ کا اپائنٹمنٹ لیٹر جو ہے وہ چاہیے ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا شناختی کارڈ چاہیے ہوگا، اور ای او بی آئی کا رجسٹریشن کارڈ آپ کو چاہیے ہوگا، اور یہ تمام دستاویزات لیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ملازمتوں کا یقیناً ثبوت ہوگا تو وہ بھی آپ جو ہے وہ لیں گے، ملازمت کا مکمل ریکارڈ لیں گے، ٹھیک ہے، اور ای او بی آئی کا اثر رجسٹریشن کارڈ وہ بھی آپ ساتھ لیں گے، اور پاسپورٹ سائز تصاویر وہ بھی آپ نے ساتھ لینی ہے، اپنی اور اپنی اہلیہ کی قومی شناختی کارڈ کی نقولات وہ بھی آپ نے ساتھ لینی ہے۔ ان تمام ڈاکومنٹس کو آپ نے ایک ساتھ جمع کرنا ہے، اور ای او بی آئی کے ریجنل آفس یا علاقائی آفس جو بھی ہے آپ کے قریب ترین، وہاں پر آپ نے پہنچ کے یہ علاقائی دفتر سے رجوع کرنا ہے، اور وہاں پر یہ ڈاکومنٹس داخل کر دیں گے، اور 45 دن کے اندر اندر آپ کا کیس جو ہے وہ بن کر آ جائے گا۔ قانونی طور پہ 45 دن، اور عمومی طور پہ اس سے زیادہ عرصہ لگ جاتا ہے اگر کوئی ویریفیکیشن نہ ہو رہی ہو یا کسی قسم کا مسئلہ ہو جائے۔ آج کے سوالات اتنے ہی ہیں، اور الحمدللہ آج کا سیشن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں بہت کامیاب ہوا ہے، اور چونکہ عمومی طور پہ اب میں فون نہیں سنتا ہوں، لیکن چونکہ اب ٹائم مقرر ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ روزانہ آپ کی خدمت کے لیے 5:30 سے 6:30 بجے تک ہم بیٹھیں گے، آپ کے سوالات لکھیں گے، ان کے جوابات دیں گے، اور پھر کیو این اے پر مبنی، کوسچن آنسر پر مبنی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دی جائے گی، اور تاکہ یہ ریکارڈ کیسا رہے، اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو جی یہ 2 سوال مزید ایڈ ہو گئے، اور انہوں نے لیٹ کال کی ہے، لیکن آئندہ کے بعد لیٹ کال ہم سماعت نہیں کریں گے، 6 بجے بالکل آف کر دیں گے۔ تو یہ 2 سوال بڑے اہم ہیں، اس لیے اس ویڈیو میں ہم شامل کر رہے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ میں نے اولڈ ایج گرانٹ لی تھی، پینشن کے لیے درخواست دی ہے، تو ریجنل ہیڈ والے کہتے ہیں، ریجنل آفس والے، کہ جناب ہم نے جو ہے آپ کو نہیں دے سکتے، وہ صرف پیٹیشنرز کے لیے تھا، آپ کے لیے نہیں ہے۔ تو جب میں نے ان کو کہا کہ جب سرکلر ہی کالعدم ہو گیا ہے، عدالت نے اس سرکلر کو ہی اڑا دیا ہے، تو وہ پیٹیشنر کے لیے تو نہیں اڑا، پورے پاکستان کے لیے اڑا ہے۔ تو جب وہ سرکلر ہی نہیں رہا تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب وہ ہم ان کو پیٹیشنر کو دیں گے اور آپ کو نہیں دیں گے؟ لہٰذا یہ پینشن آپ کو بھی ملے گی۔ اگر وہ کوئی ریٹن آرڈر جاری کرتے ہیں تو اس کی کاپی آپ مجھے ضرور بھیجیں، تاکہ پھر اس کو ہم فارورڈ جو ہے مزید کریں۔ اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
کہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک ریٹ دائر ہو چکی ہے اس موضوع پہ کہ ای او بی آئی جو ہے وہ سرکولر کیوں جاری نہیں کر رہا. تو یہ بہت اہم بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سوشل سیکیورٹی میں رجسٹر تھا, ای او بی آئی کی پینشن لے رہا ہوں, بیٹی کی شادی کرنی ہے, جہیز فنڈ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو آپ سوشل سیکیورٹی میں رجسٹر ہیں, آپ کو ملنا چاہیے. آپ سوشل سیکیورٹی کے آفس سے رابطہ کریں اور وہاں سے فارم ملے گا, فارم فل کریں گے, اس کی ریکوائرمنٹس جو ہے وہ پوری کریں گے, وہ داخل کر دیں گے, آپ کو جہیز فنڈ آپ کا منظور ہو جائے گا, آپ کو ضرور ملے گا.